اگلی بات کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی پیاری گفتگو آپ نے کی، یہ جو اگلی دلیل پیش کی نا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نبی کا بھی رب نے ذکر کیا قرآن میں نام لے کے کیا، مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا یا آدم، پہلے پارے کے اندر موجود ہے، اے آدم، یا نوح، اے نوح، یا ابراہیم، یہ سب فیضان ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، بولو سبحان اللہ پیار سے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ذکر کیا تو یا کہہ کے ذکر کیا، نام لے کے ذکر کیا، اے ابراہیم، اے نوح، اے آدم، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یا داود، اے داود، یا زکریا، اے زکریا، یا یحییٰ، اے یحییٰ، اے آدم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ، اے زکریا، اے ابراہیم، جس نبی کا بھی ذکر کیا نام لے کے کیا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ہر نبی کا ذکر نام لے کے کیا۔ تو آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ذکر کر کے نا اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، فرمایا چند مثالیں دے کے نا، کچھ نبیوں کی مثالیں دے کے کہ اس نبی کا ذکر کیا نام لے کے کیا، فرمایا غرض المختصر، جیسے ہم کہتے ہیں المختصر، قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو نام لے کر پکارتا ہے، تمام انبیاء کو قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، یہ محاورہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کا نام لیتا ہے، مگر جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، کیا کیا وہاں پہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں حضور کا نام لیا، فرمایا مگر جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، حضور کے اوصاف جلیلہ و القاب جمیلہ سے یاد کیا ہے، اوصاف کو ذکر کیا ہے، القاب کو ذکر کیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک، یا ایھا النبی، یا محمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، کیا بولا؟ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے تجھے رسول کیا، پھر یا ایھا الرسول، اے رسول، یہاں پہ بھی یا محمد نہیں کہا، یا ایھا الرسول، آگے فرمایا یا ایھا المزمل، پھر آگے فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، مزمل کا مطلب ہے کپڑا لپیٹنے والی ذات، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا آرام فرما رہے تھے اپنے اوپر کپڑا مبارک لے کے، چادر مبارک اوڑھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کیفیت کو، اسی وضع، اسی حالت کو بیان فرما دیا قرآن میں، اے کپڑا اوڑھ کر آرام فرمانے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹ کر، اے جھرمٹ مارنے والے، اے جھرمٹ مارنے والے میرے محبوب۔ تو جب بھی سرکار کا ذکر کیا اور آگے فرمایا یاسین، اے یاسین یعنی اے سردار، طٰہٰ، اے طٰہٰ، اے پاکیزہ رہنما، یہ ہے سرکار کو پکارنے کا انداز، سرکار کو بلانے کا انداز۔ قرآن میں رب نے ہر نبی کا ذکر کیسے کیا؟ یا موسیٰ، یا داود، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، اور اسی طرح یا زکریا، مگر جب سرکار کی بات آئی یا ایھا النبی، یا محمد نہیں، یا ایھا النبی، یا محمد نہیں، یا ایھا الرسول، یا محمد نہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، پھر یاسین، طٰہٰ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو ذکر کر کے ساتھ لکھتے ہیں، فرمایا، مثال پیش کی، جیسے بادشاہ کا دربار لگا ہو نا، بادشاہ کے کافی سارے وزیر ہوتے ہیں، دربار کے اندر کافی سارے وزیر ہوتے ہیں، مگر وزیروں میں فرق ہوتا ہے، کسی کو کون سا سٹیٹس ملا ہوتا ہے، کسی کو کون سا منصب ملا ہوتا ہے، کوئی بادشاہ کے قریب ہوتا ہے، کوئی بادشاہ سے دور ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ بادشاہ بلا تشبیہ و تمثیل، بادشاہ جب اپنے تمام امراء کو یعنی وزیروں کو نام لے کر پکارے، ہر وزیر کو نام لے کر بلائے، او فلاں، نام لے کر، او فلاں، او فلاں، او فلاں، اور ان میں خاص ایک مقرب کو یوں ندا فرمایا کرے، اے مقرب حضرت، اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت،
تو کیا کسی طرح محلے ریب و شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت والا اور سرکار سلطانی کو تمام عمائد و اراکین سے بڑھ کر پیارا ہے؟ کسی کو شک رہے گا کہ جب کسی ایک بندے کو نام لے کر نہیں، کسی کو نام لے کر وہ بادشاہ کہہ رہا ہے او فلاں، اور پھر ایک کو کہے او میرے خاص وزیر، او میرا قرب پانے والے، اے میرے خاص وزیر، تو فرمایا سامنے والوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے، یہ کوئی خاص، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ کوئی خاص بندہ ہے، یہ خاص وزیر ہے، اس کا خاص مقام ہے، جس کا نام نہیں لیا جا رہا۔ تو فرمایا اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے باقی انبیاء کا نام لے کے رب نے یاد کیا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب لے کر یاد فرمایا ہے، اوصاف کا ذکر کر کے یاد فرمایا ہے، اور ساتھ اس کے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے فقیر کہتا ہے، خود امام فرمانے لگے، فرمایا فقیر کہتا ہے خصوصاً یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، یا ایھا المزمل، اے کپڑا، یہاں بڑی بڑی لطیف بات، بڑی عشق والی بات ہے، آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ فرمایا خصوصاً اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، و یا ایھا المدثر، اے جھرمٹ مارنے والے، اے جھرمٹ مارنے والے۔ تو وہ پیارے خطاب ہیں، یعنی یہ دونوں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دونوں وہ پیارے خطاب ہیں، وہ پیارا انداز ہے بلانے کا جن کا مزہ اہل محبت ہی جانتے ہیں، جن کا مزہ اہل، بولو ذرا، جن کا مزہ اہل، اونچا بولو، جن کا مزہ اہل، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، اے جھرمٹ مارنے والے۔ فرمایا ان آیتوں کے نزول کے وقت، جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا، اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالا پوش اوڑھے، بالا پوش کہتے ہیں چادر کو، فرمایا بالا پوش اوڑھے جھرمٹ مارے لیٹے تھے۔ جب یہ آیتیں نازل ہونے لگیں، آیتیں نازل ہوئیں، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر مبارک اوڑھے جھرمٹ مارے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ اسی وضع و حالت سے حضور کو یاد فرما کر ندا کی گئی کہ جس حالت میں محبوب ہے اسی حالت میں بلایا۔ یہ نہیں کہا رب تو رب ہے، وہ تو یا محمد بھی کہہ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے نا، رب کے تو بندے ہیں، یعنی رب کے تو بندے ہیں، ہمارے آقا ہیں، مگر رب کے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، رب کے تو بندے ہیں، وہ یا محمد بھی کہہ سکتا تھا، وہ یا ایھا الرسول بھی کہہ سکتا تھا، یا ایھا النبی بھی کہہ سکتا تھا، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے فرمایا جس طرح سچا چاہنے والا، سچا پیار کرنے والا اپنے پیارے محبوب کو پکارے، اس کی کیفیت دیکھ کر اپنے محبوب کو دیکھ کے کہے او بانکی ٹوپی والے، او دھانی دوپٹے والے، او دامن اٹھا کے چلنے والے، کہ جب محبوب سامنے سے گزرے نا، پیارا سامنے سے گزرے تو کہے آج بڑی خوشبو آ رہی ہے، او خوشبو لگانے والے، او صاف کپڑوں والے، او چمکدار کپڑوں والے، او چمکتے جوتے پہننے والے، تمہارے اندر سے بڑی خوشبو آ رہی، اے میرے محبوب۔ فرمایا جیسے دنیاوی لوگ کرتے ہیں نا، فرمایا بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے رب نے بھی اپنے محبوب کو جس حالت میں پایا اسی حال میں فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، یا ایھا المدثر، اے جھرمٹ مارنے والے۔ فرمایا ادھر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، فرمایا یہ ہے محبوبیت کبریٰ کا مقام، کہ سرکار صرف محبوب نہیں ہیں بلکہ اللہ کے سب سے بڑے محبوب کا درجہ رکھتے ہیں، یہ ہے مقام۔ فرمایا سرکار صرف محبوب نہیں ہیں، پتہ چلا سرکار محبوب نہیں، سرکار محبوبیت کبریٰ کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی کہ کوئی اور بھی رب کا محبوب بنتا ہے نا تو سرکار کے صدقے سے اسے محبوبیت کا درجہ ملتا ہے۔ رب کا کوئی اور محبوب بنتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے درجہ ملتا ہے۔ اسی بات کو ایک تشریحی انداز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت بخشش کے اندر ذکر فرمایا کہ ہم کیا کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بولو سبحان اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں محروم ہوں آقا،
اپنے مقدر اچھے نہیں ہیں، بڑا گناہگار ہوں، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مرادو کانے تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گلے رنگین ادا کہوں، درمانے درد بلبل شیدا کہوں تجھے۔ اب کیا کریں، ہر شعر کی تفصیل کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ فرمایا گلزار قدس کا گلے رنگین ادا کہوں، درمانے درد بلبل شیدا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف۔ صبح وطن فرمایا اپنے وطن میں رہنے سے بہتر ہے بندہ مدینے میں مر جائے۔ صبح وطن شام غریباں کا مطلب ہے یعنی مسافر جو ہوتا ہے اس کو عربی میں غریب کہتے ہیں، تو فرمایا صبح وطن کو شام غریباں پہ دوں شرف، اپنے علاقے کی صبح پر مدینے کی شام کو ترجیح دیتا ہوں۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوؤں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ محبوب میں آپ کو صرف نور نہیں کہہ رہا، میں آپ کو جانے نور کہہ رہا ہوں۔ محبوب صرف میں آپ کو نور نہیں کہہ رہا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں سورج کو بھی نور ملا ہے تو آپ کے وسیلے سے ملا ہے، چاند کو چمک ملی ہے آپ کی وجہ سے ملی ہے، ستاروں میں دمک آئی ہے آپ کی وجہ سے آئی ہے، پھولوں میں خوشبو آئی ہے آپ کے پسینے سے فیض پا کر پھول بھی خوشبودار بنا کرتے ہیں۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، یہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی۔ بولو سبحان اللہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت بولو یار، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ بے داغ لالا یا کمرے بے کلف کہوں، فرمایا میں آپ کو گلے لالا کہوں؟ نہیں، گلے لالا میں بھی سیاہی ہوتی ہے۔ چاند سے تشبیہ دوں؟ محبوب نہیں، چاند پہ بھی دبے ہوتے ہیں، چاند پہ بھی دبے ہوتے ہیں۔ بے داغ لالا، اے محبوب آپ پھول بھی وہ ہیں جس پہ کوئی داغ نہیں ہے، آپ چاند بھی وہ ہیں جس جیسا کوئی چاند نہیں ہے۔ بے داغ لالا یا قمرے بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے۔ اے محبوب جہاں بھی کوئی پھول ہوتا ہے پاس کانٹا ضرور ہوتا ہے، جہاں بھی پھول ہوتا ہے وہاں کانٹا ضرور ہوتا ہے، مگر یہی پھول خار سے دور ہے۔ یہی پھول، محبوب آپ وہ پھول ہیں کہ آپ کے نزدیک کوئی کانٹا بھی نہیں پھٹکتا، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر شمع کا دھواں ہوتا ہے، محبوب آپ وہ شمع ہیں جس کا دھواں نہیں ہے۔ ہر پھول کے پاس ایک کانٹا ہوتا ہے، محبوب آپ ایسے پھول ہیں کہ آپ کے ارد گرد چمکنے والے ستارے اور کھلنے والے پھول کوئی ابو بکر صدیق کی صورت میں ہے، کوئی فاروق اعظم کی صورت میں ہے، کوئی عثمان ذو النورین کی صورت میں ہے، کوئی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں۔ بے داغ لالا یا کمرے بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے۔ اے محبوب آپ وہ پھول ہیں، یعنی چمن آرا وہ پھول ہیں کہ آپ جیسے ایک باغ ہو نا، باغ میں کوئی بندہ جائے دیکھتا دیکھتا اچانک ایک پھول پہ نظر پڑ جائے، کہے ہاں یہ وہ پھول ہے جس کی وجہ سے باغ خوبصورت لگ رہا ہے، یہ وہ پھول ہے جو باغ کی زینت ہے۔ آئے ہائے ہائے، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب سرکار کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے؟ سرکار حسین اتنے ہیں، جو کمیاں تھیں سب سرکار نے پوری فرما دی ہیں۔ نہ رکھی گل کے، گل ہیں سرکار، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی۔ سمجھیے یار، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے، سرکار حسین اتنے ہیں، سرکار خوبصورت اتنے ہیں کہ جو عمارت تھی نبوت کی کمپلیٹ ہو گئی، اب کسے کانے دجال کی ہمیں ضرورت ہے؟ کسی کانے دجال کی ضرورت ہے؟ تاجدار ختم نبوت۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ کسی کو مجال کیا، ضرورت کیا ہے؟ تو فرمایا اے محبوب آپ وہ پھول ہیں جو پھول خوبصورتی ہے باغ کی، جس کی وجہ سے باغ خوبصورت لگتا ہے۔ رسالت کا باغ ہو، نبوت کا باغ ہو، سارے جہاں کا باغ ہو، سارے جہاں کے باغ میں آپ جیسا خوبصورت پھول ہے تو اس جہاں میں کچھ خوشبو موجود ہے، ساری خوشبوئیں آپ کی وجہ سے ہیں، سارا نور آپ کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا،
मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का, अपनी माफ़ी का, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का, सामा करूँ शहा, यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, इस मुर्दा दिल को मुजदा हयाते अबद का दूँ। दिल मुर्दा हो गया है, दिल मर चुका सियाहियों की वजह से, गुनाहों की वजह से, मगर महबूब आप चाहें तो दिल को सिर्फ ज़िंदा नहीं करते, हमेशा के लिए ज़िंदा कर देते। इस मुर्दा दिल को मुजदा हयाते अबद, हमेशा की ज़िंदगी, इस मुर्दा दिल को मुजदा हयाते अबद का दूँ, ताबो तवाने जाने मसीहा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। यानी वो रब हो के कहता है या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दसिर। वो रब हो के नाम नहीं लेता, वो रब हो के नाम नहीं लेता, रब हो के कहता है ए गैब की खबर बताने वाले, या अय्युहन नबी, ए मेरे रसूल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दसिर, ए झुरमुट मारने वाले, ए महबूब, ए महबूब। वो रब हो के तुम्हारा नाम नहीं लेता, वो रब हो के तुम्हारे औसाफ को जिक्र करता है, तो हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। ये है हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही, ये भी एक ऐब होता है, फलां इतना हसीन है, बस इतना है, इससे आगे नहीं। फलां के इतने औसाफ हैं, फलां के अंदर ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, वो सच भी बोलता है, वो खूबसूरत भी है, उसकी बात बड़ी मीठी है, उसकी चाल बड़ी अच्छी है, उसका देखना बड़ा खूबसूरत है, उसकी समात बड़ी आला है, वो पकड़ता बहुत अच्छा है, उसको देखने से मज़ा बड़ा आता है। हाँ, बस इतने उसके अंदर औसाफ हैं, बस यहाँ एंड हो गया, हद बंदी हो गई, औसाफ ख़त्म हो गए। आला हज़रत फरमाते तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। महबूब तेरे औसाफ की इंतहा नहीं, तेरे औसाफ इसलिए फरमाया ए महबूब तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामशी। बस अब चुप ही होना पड़ेगा, कह लेगी खुद, फरमाया कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामशी। चुप करना पड़ेगा, बस चुप करके बैठ जाएंगे, महबूब की याद में आंसू बहाते जाएंगे, वो खुद जान जाएंगे क्या कहता है। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामशी, चुप हो रहा है कह के कि मैं क्या क्या कहूँ तुझे। ये कहकर मैं चुप हो रहा हूँ कि सरकार की ये भी शान, 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 सरकार की ये भी शान। अब क्या क्या बयान करें, सारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, महबूब के औसाफ ख़त्म नहीं हो सकते। तो फरमाया चुप हो रहा है ये रज़ा, ये अहमद रज़ा चुप हो रहा है कह के कि मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर में फरमाया लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, एंड कर दिया, और कूज़े में दरिया को बल्कि समंदर को बंद किया। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन, अपना बयान, अपनी गुफ्तगू, अपनी नात, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। यानी खालिक का बंदा, यानी फरमाया मैं बात यहाँ ख़त्म करता हूँ कि लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा। मगर खालिक का बंदा कहा, कोई ये ना समझ जाए कि खालिक का बंदा है, खालिक के बंदे हैं महबूब, हम भी तो खालिक के बंदे हैं, हम भी तो अल्लाह के बंदे हैं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, तो फ़र्क क्या रहा। तो आला हज़रत फरमाते हैं मैं ज़रा समझाता हूँ। फरमाया खालिक का बंदा, मगर शक कोई ना रहे, खल्क का आका, खालिक का बंदा, खालिक का और खल्क का हमारे आका हैं, अल्लाह के बंदे हैं मगर हमारे आका हैं। जब वो रब हो के कुरान में एक बार भी या मोहम्मद उसने नहीं कहा, वो अलकाब से याद करता है, वो मुख्तलिफ अंदाज से या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल मुद्दसिर इस अंदाज में याद करता है। तो हमें भी क्या कहना चाहिए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या शफ़ीअल मुज़निबीन, या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन, या क़ुर्रता अयुनिल मुस्लिमीन, या क़ुर्रता अयुनिल मुमिनीन, इस अंदाज में महबूब को याद करना चाहिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी, यानी मैंने अर्ज़ किया ना शुरू में
کہ یہ ہے ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا، ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دو لوگ ایسے ہیں، کچھ بدقسمت ایسے ہیں جو کہنے لگ پڑے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساری مخلوق میں سب سے افضل نہیں ہیں، تو اس کی دلیل دیں، جواب دیں آپ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قرآن پاک کی کم از کم 10 آیات اور 100 حدیثیں بیان کر کے یہ ثابت کیا کہ سرکار علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ اور ان دلائل میں سے جو اعلیٰ حضرت نے دلیلیں پیش کی نا، ان میں سے میں نے آپ کے سامنے صرف 2 دلیلیں پیش کی ہیں، اور باقی دلیلیں باقی ہیں کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق کے کون کون سے جام بھر بھر کے پلائے ہوں گے۔ اس لیے تو یعنی وہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے کہتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پیلا سلام مصطفیٰ جانے۔ ماشاءاللہ، کیوں جی مزہ آیا ہے؟ ایمان تازہ ہوا ہے؟ عشق والوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے، محبت والوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا عشق سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔